غوث اعظم کے متوالو، تمہیں پتہ ہے اپنے غوث کے علوم ذات؟ بے شک علم ظاہر پڑا ہے، بے شک پڑا ہے۔ 15 سال تک بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ایک مہینے تک کھانا نہیں ملتا تھا، درختوں جنگل کے درختوں کے پتوں پر گزارا کرتے، مباح چیزوں کی تلاش میں پھرتے تھے۔ اس طرح علم دین حاصل کیا ہے، مگر اور کیا ملا؟ آگے کتنا بڑا یہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن، علم غیوب، علم اسرار، علوم خفیہ، علم لدنی۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ 13 زبانوں میں آپ خطاب فرماتے تھے اور درس دیتے تھے، 13 زبانوں میں۔ اور حضور غوث اعظم ہے وہ سبحان اللہ، یہ تو باتیں سنتے رہتے ہیں، جنات بھی آتے، رجال الغیب بھی آتے تھے، انبیاء کرام بھی نوازنے کے لیے تشریف لاتے۔ اس زمانے میں 80,000 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا، لوگ غش کھا کر گر جاتے، کپڑے پھاڑ جاتے۔ یہ تو عام باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ فرماتے سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ بس میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ فرماتے ہیں میں ایک دن ظہر سے پہلے بیٹھا ہوا ہوں، اچانک دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے عالم بیداری میں، 6ٹھی صدی ہجری میں، حضور کے وصال کے کم و بیش 600 سال بعد، مدینے میں بھی نہیں بغداد میں، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی مسجد میں ظہر کی نماز سے پہلے میرے آقا کریم عالم بیداری میں تشریف لا رہے ہیں۔ بیجت الاسرار قرائد الجوائز سب میں موجود۔ سرکار نے فرمایا عبدالقادر بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، آپ جیلان کے تھے نا ایران کے، میں عجمی ہوں، یہاں عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں، ان کے سامنے بولا نہیں جاتا۔ فرمایا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اب یہ علم لدنی ہے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آگے منہ کھول، آپ فرماتے ہیں منہ کھلا آئے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن سے پھٹ کے قدموں سے لیتے ہو طرف، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے لیے۔ منہ کھولا۔ سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا میرے پر، فرمایا بیٹا عبدالقادر تقریر کر لی ہے کر۔ ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کے بعد دیکھتا ہوں عالم بیداری میں بنفس نفیس مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لا رہا ہے، اور وہی سوال جواب، تقریر کیوں نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ منہ کھول۔ منہ کھولا تو 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ میں نے عرض کی بابا جان، نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ادب کی وجہ سے ایک عدد کم کیا۔ اس دن کے بعد پھر حضور غوث اعظم کہ ظاہری باطنی علوم کے وہ سمندر بہے جو اب تک بہ رہے ہیں، صبح قیامت تک بہتے رہیں گے۔ محدث ابن جوزی زمانے کے بڑے مفسر، بڑے محدث اور بڑے فقیہ علماء کے سرخیل تھے، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے، کسی قاری صاحب نے فرمایا قاری صاحب ایک آیت پڑھو۔ اس زمانے میں ایسی تقریر نہیں ہوتی تھی کہ میں جیسے چاہوں کر دیتا ہے، کسی بھی قاری صاحب 30 سپاروں میں سے کئی سے بھی تلاوت آپ کتاب شروع کر دیتے تھے۔ قاری صاحب نے کوئی بھی آیت پڑھی قرآن پاک میں سے، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ محدث ابن جوزی کا ساتھی ان سے کہتا ہے جی محدث صاحب کیا خیال ہے؟ بولا جی میں جانتا ہوں یہ تفسیر، یہ مجھے معلوم ہے۔ دوسری بیان کی، تیسری کی، 11 تفسیروں تک، 11ویں والے غوث تھے نا، 11 تفسیروں تک وہ سر گراتے رہے جی 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 جی۔ جب 12ویں پہ گئے نا، محدث صاحب نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم۔ 13 14 15 20 30 40 تفسیریں بیان کی۔ محدث صاحب کو 11 سے آگے کچھ نہیں پتا تھا، اور 40 کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں. چیخیں نکل رہی لوگوں کی. محدث صاحب غش کھا کر گر گئے. جب ہوش میں آئے اس کے بعد آپ کے قدموں پہ سر رکھا, بولا حضور آپ تک ہماری کسی کی رسائی نہیں آ سکتی. 100 فقہا, بغداد کے 100 فقہا آپ کے امتحان لینے آئے. 100 فقہا آئے اور کہا کہ جی یہ اتنا نام ہو گیا, لوگ اتنے جمع ہو رہے, خچروں, گھوڑوں, گدوں, اونٹوں پر سواری کر کر کے آتے رہتے ہیں, اور 80,000 اس زمانے میں, ابھی 80 لاکھ بھی جمع ہو جائیں تو کچھ اس زمانے میں اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں کیا. ہم بھی ذرا سنیں. اب 100 فقہا نے, عام مولویوں نے نہیں, فقہا نے پیچیدہ اور مشکل سوال دل میں رکھے. ہر ایک الگ الگ سوال کریں گے, پوچھیں گے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے. جب حضرت کی محفل میں آئے نا, بیٹھ گئے سامنے. ادھر مجھے دیکھو, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو. حضرت یوں مراقبے میں چلے گئے. حضرت مراقبے میں گئے, حضرت کے سینے سے نور نکلا, سارا کے سینے سے گزرتا ہوا گیا. وہ غش کھا کر گر گئے, کپڑے پھاڑے, پکڑے غوث اعظم کے قدموں میں ڈال گئے. آپ اٹھے, ایک ایک کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد اس کے کان میں کہتے ہیں حضرت ایسا مت کیا کرو, ایسا مت کیا کرو. لو میں بتا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ایسے ہو جائے. یہ تیرا سوال ہے, یہ اس کا جواب ہے. دوسرے کو اٹھایا, سینے سے لگا, یہ تیرا سوال, یہ اس کا جواب, یہ تیرا سوال, یہ اس کا جواب. 100 کے 100 کو جواب دیا. اس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہوا تھا, کہا جو ہی حضور غوث اعظم مراقبے میں گئے ہمارا علم سلب ہو گیا, سینے خالی ہو گئے, ہم ان پڑھ اور جائز رہ گئے, بس ہم آپس سے باہر ہو گئے. غوث اعظم نے ہمیں سینے سے لگا کر ہمارا علم بھی واپس کر دیا, ہمارے دلوں میں سوال بھی بنا دیے. یہ وہ علم لدنی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جس تک ظاہر بھی نہیں پہنچ سکتے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَكَ, یہ اظہار ہے.